بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تمشي في الأرض مرحا. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے انوری بانو مرحومہ بنت منیر حسن صاحب مرحوم اور حاجی سردار حسین ابن محمد موسیٰ صاحب مرحوم کی روحوں کو ایصال فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، تو ابھی 4 دن پہلے پیچھے کے امام باڑے میں بھی یہی آیہ کریمہ تھی، اور جو لوگ عثمان پور تشریف لائے تھے وہاں بھی یہی آیہ کریمہ تھی، اور آج یہ تیسری مجلس اس ذیل میں ہوگی. اور چونکہ 2 مجلسیں آپ سن چکے ہیں، اس لیے جو لوگ تھے اس سے پہلے والی میں وہ سمجھ گئے کہ پھر آج جو ہے موضوع وہی ہے. دیکھیے، مرنا سب کو ہے، جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا ہے، اور کب جائے گا پتہ نہیں ہے. بقول مولانا ابن حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے، وہ فرماتے تھے کہ موت سب کو آنی ہے، چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو. بہرحال وہ ان کی لکھنؤ کی زبان اپنی، ہم لوگ کہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، مذہبی اختلاف نہیں ہے. سب کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چاہے پرائمری کا ٹیچر ہو چاہے پروفیسر ہو، مرنا سب کو ہے. سمجھ گئے؟ چاہے وثیقہ میں ہو چاہے اسپتال میں ہو، مرنا ہے سب کو. کب موت آئے گی یہ بھی پتہ، کہاں موت آئے گی لا تدری نفس بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کو کس سرزمین پر موت آنے والی ہے. وماذا تکسب غدا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے جہاں ہو موت تم کو آ پکڑے گی. سیسا پلا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہی نہیں کہ مر گئے بات ختم ہو گئی. ثم الیہ ترجعون.
اور سب کو اس کی بارگاہ میں بولیے پلٹ کے جانا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے تو سیدھی سیدھی بات جو کہتے بھیا اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو اب جب اللہ کو منہ دکھانا ہے تو ویسا منہ بنا کے جاؤ۔ چنانچہ اب قرآن کہتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو بھی یہ اعتبار ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور بات یہ نہیں ہے کہ نیک عمل خالی، عمل کے ساتھ ساتھ وہ عمل شرک سے خالی ہے، صلوات، اس میں ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جب تک اخلاص ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت سناتا ہوں پھر پچھلے موضوع کو مربوط کرتا ہوں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ الناس کلہم ہالکون، لوگ سارے کے سارے ہلاک، ہلاک کے معنی مر جائیں گے۔ اب آپ کے شایان شان تو نہیں ہے یہ چیز، آپ لوگ پڑھاتے بھی نہیں ہوں گے، یہ سب تو پرائمری استر کی چیزیں ہیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہم لوگ جب پرائمری میں پڑھتے تھے تو ماسٹر صاحب تو بتاؤ، تو ماسٹر صاحب کہتے تھے ویلوم لکھو، پروفیسر لوگ کیا جانے ویلوم کیا ہوتا ہے، تو ویلوم لکھو۔ ویلوم کا کیا مطلب؟ اپوزٹ ہے نا، ضد۔ تو ہلاک کی ضد حیات بھی ہے، جو آپ نے فرمایا ہلاک یعنی فلاں جگہ گولی چل گئی 5 آدمی ہلاک ہو گئے، یہ ہلاک کے معنی کیا ہے؟ یعنی مر گئے۔ لیکن ہر جگہ ہلاک کے معنی مرنے کے نہیں ہیں، ہر جگہ ہلاک حیات کا اپوزٹ نہیں ہے، کہیں کہیں ہلاک نجات کے مقابلے میں ہے۔ یہ ہلاک اپوزٹ ہے کس کا؟ نجات کا۔ یہاں اسی معنی میں ہے، عدم نجات، ہلاکت یعنی عدم نجات۔ الناس کلہم ہالکون، انسان سب کے سب ہلاک، یعنی کسی کو نجات بولیے نہیں ہوگی، الا العالمون، سوائے علماء کے۔ اب علماء کالر ٹائٹ کر لیں کہ ابے ہم تو بچ، مبارک کروالی آپ کے آگے نہیں ہے، ہم تو بچ گئے۔ حدیث کہتے نہ، خبردار، یہ دماغ میں مت لانا کہ تم عالم ہو گئے تو بچ جاؤ گے، تمہارا کیس تو اور خراب ہے۔ ہاں یہ بیچ میں الگ سے سنتے چلیے۔ یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا اتنی دیر میں عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا۔ وجہ بالکل صاف ہے، مثال دے دیں، صلوات بر محمد، وجہ کیا ہے؟ نیا نیا شوق ہوا کہ گاڑی خرید لیں، اب گاڑی خریدنے کے بعد یہ ہوا کہ یار بلا وجہ ڈرائیور کی تنخواہ دینے سے کیا فائدہ، خدا ہی سیکھ لو، سمجھے آپ؟ ایک بات آدمی کو، ہر آدمی کو اللہ نے الگ کام کے لیے خلق کیا ہے، ہر کام میں ہاتھ مت ڈالو ورنہ کامیاب نہیں ہوگے، جس لائق اللہ نے بنایا وہ کام کرو، صلوات پر مانو، اور سب کے پیچھے پڑے۔ تو اب وسیع صاحب نے گاڑی خرید لیا تو اب سوچ رہے وہ 2-4 ہزار بچ جائے، تو سیکھنے لگے۔ جاہل آدمی کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، اب وہ جیسے وسیقہ سے نکلے چوراہے پہنچے، لال بتی تھی، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں لال و حرک کیا مطلب ہے، نکل گئے، جیسے نکلے پولیس والا کھڑا تھا، سائڈ لگا لیا، جی سگنل توڑا، صاحب آج پہلے دن نکالا تھا صاحب، یہ دیکھیے سکھانے کے لیے بھیا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو پتہ نہیں تھا صاحب، آئندہ نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے آج پہلا دن ہے چھوڑ دے رہے ہیں، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، ٹھیک ہے صاحب نہیں کریں گے۔ شریف تھا پولیس والا، چھوڑ دیا۔ میرے پیچھے ایک وکیل صاحب آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا آگے والی گاڑی گئی، وہ بھی بڑھ گئے، ان کو روکا پولیس والے نے، تو ہم کو روکیے گا آپ،
میں کچہری میں یہی کام کرتا ہوں, موٹر ایکٹ کی جو ہے پریکٹس کرتا ہوں. اس نے کہا تب تو وکیل صاحب تم سائڈ آ جاؤ, بھرو چالان. اللہ اس کو چھوڑا کر, وہ جاہل تھا, وہ مولوی آدمی, اس کو کچھ نہیں پتا ڈرائیوری کا. آپ تو اسی کی وکالت کرتے ہیں, آپ کو سارا قانون معلوم ہے, تو وصیتاً بچ جائیں گے وکیل صاحب, پھنس جائیں گے. یہی حال آخرت میں ہوگا, جانکار پھنس جائے گا, جاہل بچ جائے گا. صلوات پر محمد. اور کر رہے ہیں یو غفر. تو بہت مت ایٹھو کہ ہم آیت اللہ ہیں, تم کو اور ڈرنا چاہیے. یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. تو اب حدیث کہتی ہے کہ سارے لوگ ہلاک, یعنی واٹس صاحب کسی کو نجات, کون بچے گا؟ الا العالمون, سوائے علماء کے کوئی بچنے والا. اب علماء کالر ٹائٹ ہم بچ گئے کہنا خبردار. والعالمون کلہم ہالکون, سارے علماء ہلاک, کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا العاملون, سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں, علم کے مطابق عمل ہو. اب صاحب کالر ٹائٹ کر لیا کہ میں عالم بھی ہوں عامل بھی ہوں, حدیث کہتے نق. والعاملون کلہم ہالکون, سارے عمل کرنے والے ہلاک, کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا المخلصون, سوائے ان کے جن کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے. تو بغیر اخلاص کے کچھ نہیں ہوگا. کہ آپ تو پاس ہو گئے, تو نہیں رکو ابھی, جو ہمارا موضوع ہے. والمخلصون علی خطر عظیم, پاس تو ہو گئے, صحیح بات ہے, لیکن ایٹھنا مت. ہمارا موضوع یہی ہے نا, لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کے مت چلو. والمخلصون علی خطر عظیم, اور یہ اخلاص والے جو ہیں ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. آج بڑے خلوص سے عمل انجام دیا. صلوات بڑی مثال دوں, 2 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گی. وسیع حسن صاحب بیچارے یہاں مجلس پڑھ لیا 500 پا گئے, وہاں پڑھ لیا 500 پا گئے, وہاں پڑھ لیا 200 پا گئے, ہے نا. تنخواہ آ گئی, اس میں سے 2-4 ہزار بچا لیا, تو ہر مہینے میں 5,000 10,000 جمع کر رہے ہیں دھیرے دھیرے. کیا ہے صاحب, 3 تو لڑکیاں ہیں صاحب, شادی کرنا ہے. تو 20 سال میں مزے کا ہو گیا. اب رشتہ طے ہو گیا, لڑکے کو ہم نے بھیجا, بھیا جاؤ, اب تو بڑا مہنگا زیور ہو گیا, بہرحال کچھ نکال کے لے آؤ. 2-2.5 لاکھ روپے کتنے میں بنتا ہے؟ ہاں 2.5 لاکھ روپیہ نکال کے لے آؤ. چلو بھائی دیا جائے جو ہے وہ شاہ گنج میں قمر عباس کو, کیونکہ دھیرے دھیرے بنا ہوا ہے. اب وہاں سے بینک سے لڑکا فون کر رہا ہے کہ یہاں تو کھاتے میں پیسہ ہی نہیں ہے. اب صاحب بڑا تاؤ آیا, ہم نے کل پرچیاں رکھے رہے, تو جمع کیا تھا 20 سال سے, لے کے گئے ڈائریکٹ منیجر صاحب کے یہاں. یہ دیکھیے فلاں تاریخ کو 1999, یہ دیکھیے 2000, یہ 2005, کل گنا چکے. کہنے لگے یہ سب ٹھیک, ہم انکار نہیں کر رہے. چیک بک لائے ہیں آپ کہ میں دکھلاؤں؟ جمع کرنے والی رکھے ہیں آپ, اور بیچ بیچ میں چیک جو بانٹتے رہے, وہ کون حساب دے گا اس کا؟ فلاں تاریخ پہ اتنا نکالا, فلاں تاریخ پہ. تو جمع کرنا کمال نہیں ہے, موقع پر اکاؤنٹ میں بچا رہنا کمال ہے. صلوات پر سمجھ میں آیا. اب اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ نہ کرے خیر, اب تو یہ سب چھوٹا پن اب اللہ کا شکر ہمارے یہاں نہیں رہ گیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ مانگ لیتے تھے کیا سائیکل چاہیے, دوسری قوموں میں بھی تھا کھچڑی نہیں کھائیں گے صاحب, کھائے ریڈیو چاہیے, یہ تھا نہیں تھا. پھر تھوڑا سا اور ہوئی تو موٹر سائیکل چاہیے. اب معلوم ہوا کہ سب کچھ ہو گیا, کھانا وانا تیاری پر ہے, تب تک لڑکی کا باپ آ گیا. کیا نام ہے آپ کا سر؟ سرور. سرور صاحب
اچھا معلوم ہے کہ پروفیسر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تنخواہ ٹھیک ہے ہوگی، پروفیسر صاحب پلیز جو ہے وہ چھوڑو یار، کہوں برا نہ مان جاؤ تم، وسیع صاحب اچھا 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 کیا بات کر لے، وہ فون آیا ہے وہاں سے، وہ کہہ رہے ہیں بھیا دیکھ لو اگر جو ہے سپر اسپلینڈر آئی ہو تو بارات جائے، نہیں تو دوڑے کون فائدہ ہے۔ ہاں تو کیا بتائیں، ہم تو اتنی رات کو 10 بج گیا، میں نے ٹینشن مت لو یار۔ ہلو جی، ارے یار تمہاری ایجنسی کھلی؟ ارے نہیں کھلی تو کھل جائے گی صاحب، آپ حکم کریں۔ میں نے کہا ایک سپر اسپلینڈر بھیج دو، صبح پیسہ دے رہے ہیں۔ آ گئی، شادی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ صبح اگر وسیع صاحب مر گئے ہوتے کام ان کا ہو گیا تھا۔ ایک سپر اسپلینڈر جنت پہنچا دیتی، اس لیے کہ ایک مومن کی آبرو بچایا، ایک جو ہے وہ بچی کی شادی ٹوٹنے سے بچایا ہے نا۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، اللہ کا کرنا ایسا، 8 مہینہ 28 دن پہ اللہ نے اس کو لڑکا دے دیا۔ اچھا غریب لوگ تھے تو غریب گھر میں شادی بھی کیا تھا، تو پرائمری پڑھا اس نے سرکاری، اس میں پھر ہائی اسکول انٹر ویسے گورنمنٹ کالج میں کر لیا، سمپلی BA کیا، MA کیا، پڑھنے میں تیز تھا۔ یہ صاحب تھوڑا دوڑ دھوپ محنت کر لی، IPS ہو گیا۔ 22 سال کی عمر میں جلال پور میں SP ہو کے آ گیا، جہاں نانیال تھا اس کا۔ اچھا اس 22 سال میں وسیع صاحب کا لڑکا ہوا، لڑکے کا لڑکا ہوا، پوتا بھی 20 سال کا ہو گیا، سمجھ گیا، اور وہ نمبر 1 کا گنڈا نکل گیا، اس پر وارنٹ ہو گیا۔ تب تک کسی نے بتایا کہ ارے وہ فلانوا کا ناتی جس کی شدیہ میں جو ہے وہ آپ نے موٹر سائیکلیا دیا تھا، اسی کا لڑکا SP بن کے آیا ہے۔ اچھا وسیع صاحب تو خوش، کام ہو گیا، نمبر ڈھونڈا، اس لڑکی کو فون کیا، وہ بیچاری بڑی مومنہ، ارے نہیں چچا ہم کو یاد ہے سب، آپ نہ ہوتے تو شدیہ نہ ہوتی اور ٹوٹ جاتی، ابھی ہم اس سے کہتے ہیں ابھی تک کمبخت گیا کیوں نہیں ملنے آپ سے۔ یہ صاحب دیکھا جیپ پہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، مولانا وسیع صاحب کون ہے؟ میں نے کہیے، تو اس نے صاحب سلوٹ ولوٹ کیا، صاحب میرا گھر فلاں جگہ ہے، یہاں نانیال ہے، فلاں، اچھا فلانی کے لڑکے ہو تو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا یہیں SP ہو کے آئے ہیں؟ اماں کا فون آیا تھا کہ آپ کو شاید کوئی حکم، آپ فرمائیے، میں آپ کا جو ہے وہ سب باتیں اماں نے بتائیے، آپ نے کتنا احسان کیا ہمارے نانا پر، ہمارے ماموں پر، ہماری اماں پر، حکم کریں آپ۔ میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ ہے۔ ارے یہ والا، اس سے آپ سے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی میرا پوتا ہے۔ ارے یہ تو بڑا بدنام کیس ہے، میں ہسٹری سیٹر ہے حضور، ہم نے جو ہے وہ قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے، آپ کا احسان اپنی جگہ، لیکن ہم قانون نہیں توڑ پائیں گے، بہت معذرت چاہتے ہیں۔ یہ کئی سال کے بعد کیس ہوا؟ 25 سال کے بعد۔ اب وسیع حسن صاحب کل اٹھا، ہمیں غریبوں کی مددیں کرنا بیکار ہے یار، یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا۔ یہ سب ٹھیلا لگاتے تھے وہ ان کے جو وہ اماں کے ابا جو تھے نانا، ہم نہ ہوتے اس کی ماں کا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ آج ہم سے ایک کے بات کر رہا ہے، ایک سال فراموش کے پورا محلہ اکٹھا کر لیا۔ وہ بیچارہ شریف تھا، گردن جھکا کے چلا گیا، کچھ کیا نہیں، اس نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن 22 سال پہلے جو اکاؤنٹ میں موٹر سائیکلیاں لکھی تھی آپ کے چلانے سے نکل گئی۔ یہی حدیث کہہ رہی ہے والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی ڈرتے رہے، تلوار لٹک رہی ہے، کب شیطان بہکا دے اور کب اکاؤنٹ سے نیکی نکل جائے۔ صلوات اب سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کو 2 قصہ سناؤں گا، یہ دونوں قصوں کا قصہ یہ ہے کہ پہلی مجلس میں شروع کیا، بات کرتے ادھر ادھر چلے گئے، گھنٹہ ہو گیا، پھر سوچا تھا عثمان پور پڑھ دیں گے، پھر وہ ادھر ادھر ہو گیا، گھنٹہ پورا ہو گیا، لیکن آج ادبدائے کے پڑھیں گے اس کا۔ صلوات حد کا بھی تک ایک موضوع ٹھکر ٹھکر کرتے رہیں گے۔ اب 7 تاریخ کو کچھ دوسرا شروع ہوگا۔ صلوات پر محمد۔ تو کل ملا کے اب تک کے اس 20 منٹ کا خلاصہ کیا ہوا؟ چاہے جتنی نیکی کرو
چاہے جتنی نیکی کرو، چاہے جتنا اللہ اللہ کرو، دین کہتا ہے خبردار کبھی گھمنڈ مت کرنا، لا تمش فی الارض مرحا، خبردار زمین پر اکڑ کے مت چلنا، اس لیے کہ نہ تم لمبان میں پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو، نہ زمین کا سینہ چاک کر سکتے ہو۔ ایک طرف تو قوت و طاقت کے اعتبار سے، دوسری طرف بڑے مومن ہو، بڑے اللہ والے ہو، ایک منٹ نہیں لگے گا شیطان کو برباد کرنے میں۔ اب یہاں سے سنیے آپ، ہمارے یہاں فاضل میں کلاس ہے فاضل، اس میں تفسیر کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مجمع البیان، میں نہیں پڑھا تھا، حجت صاحب کے پاس ہے، مجمع البیان ہے مرحوم طبرسی رحمت اللہ علیہ کی۔ پہلے ان کی شخصیت سن لیجئے تب ان کا بیان اور اچھا سمجھ میں آئے گا۔ مرحوم طبرسی کو سکتہ ہو گیا، گھر والے سمجھے مر گئے، غسل کفن دیا گیا، دفنا دیا گیا، دفن ہو گئے، قبر میں ہوش آ گیا، پڑھے لکھے آدمی سے سمجھ گئے کہ یار یہ جھٹکے میں لوگوں نے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا، لیکن قبر سے چلانے سے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کون سنے گا؟ وہیں نظر کی، خدا اس وقت یہاں سے نکال لے، باہر آ کے قرآن کی تفسیر لکھوں گا، یہ منت ان کی ہوئی۔ اب خدا نے چیخنا شروع کیا، اب خدا نے ان کی آواز قبر سے باہر نکالی، کچھ چرواہے تھے ان کے کان میں آواز آئی، انہوں نے شور مچایا، پبلک اکٹھا ہوئی، ہاں یار اندر سے آ رہی آواز، کھودی گئی قبریں نکل آئی، تو یہ معمولی شخصیت تو نہیں ہوگا نا، اللہ نے قبر سے نکال لیا۔ اب جب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، دوا علاج صحیح ہو گئے، تو انہوں نے نظر اپنی منت پوری کی، وہ منت ہوئی پوری مجمع البیان کی شکل میں، 5 جلدوں میں، زبردست تفسیر کی کتاب، اس میں انہوں نے ایک داستان لکھی ہے، اچھی سی سلوات پڑھیے پھر سناتا ہوں۔ اور وہ حدیث ایک بار آپ ریپیٹ کر لیجئے کہ جو جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا تھا، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، ہے نا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو، وہ عذاب کر سکتا ہے، کہاں چوکے ہو تم کو اندازہ نہیں ہے، یہ ذہن میں حدیث رہے۔ اس کا دوسرا ٹکڑا دوسرے قصے میں، صلوات پر محمد۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک عابد تھا جس کا نام تھا برسیسا، کیا؟ بے رے صاد یہ صاد علی، برسیسا عابد، مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کا مطلب جو کہہ دیا اللہ نے کہا ٹھیک، کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ہم گڑبڑ ہیں اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھی سناتا ہوں، دیکھیے کمی ہمارے اندر ہے۔ اس میں اعظم ہے نا، جناب سلیمان کی حکومت کاہے سے چلتی تھی؟ انگشتری سے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے نا، اور اس میں بھی نبی اپنے زمانے میں سب سے افضل ہے۔ وہ سلیمان بڑے ہیں کہ گلٹ، سونا چاندی انگوٹھی، یہ عقل میں آتی ہے کہ سلیمان کی جو ہے وہ حکومت چلے گی انگوٹھی کے چکر میں، اور دوسرے بھائیوں کی آتی یہاں تک روایت تو کچھ دن غائب ہو گئی تھی انگوٹھی، تو وہ حکومت سے بھی محروم ہو گئے۔ آپ کے یہاں کیا نظریہ ہے؟ آپ کا بھی ہے یہ، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کمال انگوٹھی کا نہیں تھا، کمال تھا اس انگوٹھی پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔
اسم اعظم کی بنا پر سنیے اب نقش. ایک دن جناب سلمان فارسی، قصہ سلیمان کا، سلمان فارسی مولا بیٹھے ہیں، بات نکل آئی تو ایسے ہی سلمان نے کہا کہ صاحب آپ کو بھی کچھ سلیمان کی انگوٹھی کا حصہ حاصل ہوا ہے؟ مولا نے ڈالا جیب میں ہاتھ، کہیں لو یہ انگوٹھیاں رہی. ہم کہیں گے سلمان بھائی بڑا نام سنا ہے اس انگوٹھی کا، ہے نا؟ بڑا نام سنا ہے اس انگوٹھی کا، تنی دیکھ کے بتاؤ لکھا کیا ہے. اس میں اعظم پہ چل رہی تھی نا. عجب نہیں حضرت سلمان جواب دیں تم لوگوں سے کہیں زیادہ چالاک ہوں میں، اور اگر چالاک نہ ہوتا تو فارس سے آگے منا اہل البیت نہ ہوتا. چالاکی نہیں تو کیا ہے؟ صلوات پر محمد. اب حضرت سلمان فارسی ناقل ہے کہ اب جب میں نے اس انگوٹھی پہ نظر ڈالی تو دیکھا دو نام کندہ ہے، محمد و علی. علی اسم اعظم ہے، محمد اسم اعظم ہے. ہمارا آپ کا کیوں نہیں کام چلتا ہے؟ ہم بھی تو یا علی کہتے ہیں نا. کا لفظ علی میں کمی نہیں ہے، ہماری زبان اس منزل تک نہیں پہنچی. طہارت جو گھوم جاتی بتیے لگتا پھر صلوات پر، مگر اس میں سننا کہتے ہیں کہ ایک کوئی بزرگ عالم تھے، وہ اپنا قصہ بتاتے ہیں کہ حرم امیر المومنین سے زیارت کر کے نکلا، تب تک ایک لڑکا آ گیا. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام بھیا. مولوی صاحب تعویذ بنا دیجیے. کہیں کی تعویذ؟ اماں کی حالت بہت خراب ہے، اماں بہت مشکل. تو انہوں نے کہا بیٹا غلط سمجھے ہو تم، ہم تعویذ والے مولانا نہیں ہیں، ہم کو تعویذ وویز نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم کو دھوکہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے اماں بیمار ہوئی تھی، آپ ہی سے لکھوایا تھا ہم نے، اماں ٹھیک ہوئی، کسی بات کرتے ہیں آپ؟ نہیں بیٹا اب وہ منبین کرے. کہنے لگے تب تک ہم کو یاد آیا علی اسم اعظم ہے. میں نے جیب سے پرچہ نکالا، کچھ خالی لکھا یا علی، لپیٹ کے دے دیا. میں نے کہا لے جاؤ اماں پہنا دو. وہ گیا ادھر، میں واپس ہوا حرم میں اور پا کے زری پکڑی. میں نے کہا مولا اتنا پکا ہے کہ اسم اعظم ہے آپ کا نام، ہم نے لکھ کے دے دیا ہے، اب ہماری عزت بچانا ہو تو شفا پیدا کر دیجیے اس میں. صلوات کر لگے وہاں دعا ہوا کر کے جیسے ہی نکلے تب تک وہ لڑکا وہاں پھر آ گیا. کہہ رہے کہ آپ بہت غضب کی تعویذ لکھتے ہیں، آپ مانی نہیں رہتے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے مولوی صاحب تعویذ ہے کہ جادو؟ ہوا کیا؟ کہ جیسے اماں پہنایا اماں اٹھ کے بیٹھ گئی. کچھ سمجھ میں آیا علی اسم اعظم ہے، محمد اسم اعظم ہے، اس میں کمی نہیں ہے. ہماری زبان میں وہ طہارت نہیں ہے، ورنہ ارے سنیے صلوات پر محمد، ورنہ اسی لیے چلا رہے وسیع حسن اب سے سدھر جاؤ بابو، بہت ہوا بدماشی بہت کر چکے. وہ بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے، اب سے ٹھیک ہو جاؤ. بحق اہل بیت خدا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. توفیق. ایک عورت چھت پہ کپڑا پھیلا رہی تھی، عورت چھت پہ، تو گود میں اس کے بچہ تھا، تو ایک ہاتھ میں گود میں بچہ لیے دوسرے ہاتھ سے کپڑا پھیلا رہی. تب تک بچہ ہمکا اور ہاتھ سے چھوٹ گیا. تھی چھت پر چھت سے نیچے. اب ماں تو ماں چلائی زور سے. ادھر سے ایک چچا میاں چلے آ رہے تھے بزرگوار، کوئی چچا طرح سے یا اللہ. جیسے ہی انہوں نے کہا یا اللہ، وہ بچہ جہاں تھا وہیں رک گیا بیچ میں. چچا میاں آرام سے آئے،
ایسے ہاتھ بڑھایا وہ اور نیچے پکڑا رکھ دیا زمین پر. اب ہوگا ہنگامہ کہ نہیں ہوگا اکبر عباس؟ گھیر لیا پبلک نے. پیر ہو ولی ہو مرشد کیا ہے کیا؟ کہ کچھ نہیں یار تمہاری طرح کے ایک انسان ہے. کہ ہم لوگ یا اللہ چلاوا کریں زندگی بھر یہ نہیں ہوگا جو آپ نے ایک یا اللہ میں کر دیا. کہ نہیں بابو بہت آسان ہے. 2 دونا 4. کیا مطلب؟ کہ 50 سال سے اللہ میاں کہہ رہے ہیں ہم سے میرے بندے. میں نے کہا جی. نماز پڑھ. میں نے کہا جی. روزہ رکھ. میں نے کہا جی. کسی کا حق مت مار. میں نے کہا جی. 50 سال سے اللہ کہہ رہا میرے بندے میرے بندے میرے بندے اور میں کہہ رہا ہوں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ, اس نے بھی کہا ٹھیک صلوات پر محمد. تو یہ چیز ناممکن نہیں ہے. تو برسیسا یا عابد یہ کیا تھا؟ مستجاب الدعوات. جو کہہ دیا اللہ نے, بولیے, دھیرے دھیرے مشہور ہو گئے کہ صاحب بہت غضب کے زبان میں اثر ہے. بھیڑ لگنے لگی. اسی شہر کا جو حاکم تھا اس کی بیٹی مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا, شاید اپاہج بھی واللہ اعلم. لڑکوں نے کہا ابا آپ کہتے تو ہم بھی جاتے عابد سے بات کرتے. ابا نے کہا جاؤ. مرتا نے تو کرتا کہ کل ڈاکٹر دکھا چکے ہیں. گئے وہاں ملے عابد سے. کیا صاحب ہم حاکم شہر, بیٹے چاہے جس کے ہوں اس سے ہم سے بحث نہیں ہے, کام بتاؤ. صاحب وہ بہن کا ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم روزانہ صبح کی عبادت کے بعد نکلتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں, چھوڑ جاؤ اس کے لیے بھی دعا بولیے کریں گے. چلے گئے. مرتا نے تو کرتا کیا, بقول مولا کے اس میں ہے صفات متقین میں خطبہ حمام میں عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ. ان کی نظر میں خدا بڑا ہوتا ہے, نتیجے میں اللہ کے علاوہ سب چھوٹے ہیں. چلے گئے. اب صبح عابد جو ہے وہ عبادت کر کے پھر سیسا نکلا, سمجھ گیا, اور دعا کرتے ہوئے کیا بات ہے ان کا صاحب کیا بات ہے, سب ٹھیک ہوتے گئے جاتے گئے. عبادت خانہ خالی ہو گیا. بچی وہ لڑکی, تمہارا کیا میٹر ہے؟ صاحب میں اندھی ہوں اپاہج ہوں. یا اللہ, جیسے بٹن دبائیے بلب فوراً جل جاتا ہے نا, ویسے وہ اللہ کا بٹن دبا یا اللہ, تو چک سے اس کی آنکھیں بینا ہو گئی. ٹھیک. اب اندھی تو تھی, رستہ استاد کچھ پتا نہیں تھا. تو یہ ہوا کہ بھائی کچھ دیر بیٹھ کے انتظار کر لیں, بھیا آئے جائیں تو لے کے جائیں. تو وہ اپنا انتظار کرنے لگے, یہ اپنے عبادت میں مصروف ہو گئے. شیطان کو ملا چانس. اسی لیے روایات کہتی کبھی 2 نامحرم کو اکیلے مت رہنے دو. حدیث کہتی ہے صلوات پر محمد, چاہے جتنا مومنات پھپھو کا لڑکا ہے, ماموں کی لڑکی ہے, چاہے جو ہو, ارے سگے بھائی میں چاہے جیسے ہو, خبردار اکیلے مت رہنے دو. اب وہاں وہ ہے وہ لڑکی, ادھر مولوی صاحب, اور مولوی صاحب بھی 60-70 پتہ نہیں کیا ایج رہی ہوگی. شیطان ہاں مستجاب الدعوات. شیطان گھس گیا. ابے کل تو یہ دعاز تو ہوا ہے. اب دیکھیں نا گھمنڈ غرور, کل تو یہ دعاز تو ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے تھوڑا اشارے میں بات کرنے بہت مناسب نہیں ہے. بہرحال شہوت غالب آ گئی. شیطان نے ایسا کیا. جب آدمی پر شہوت غالب آتی ہے تو عقل وقل کام کرنا ہمارے ساتھ بند کر دیتی ہے. خلاصہ کلام حدود شریعت سے تجاوز کیا. اب جب شہوت کا بھوت اترا, ابے یہ کیا کیا, ابھی تو پورے محلے والوں کو پتہ چلے گئی زندگی بھر کی بنی بنائی کل عزت تو خاک میں مل گئی. شیطنوا پھر آیا کہ اب تو بیٹا پھنسے, کیا کریں؟
کہنے لگی جائے گی بتائے گی، اور ہلکے پھلکے کی لڑکی نہیں ہے، لٹکا دیے جاؤ گے تو کیا کریں؟ کہ مار ڈالا۔ ابھی ایک ہوا تھا، دوسرا کیا مار دیا۔ کل تک جو آدمی مستجاب الدعوات تھا وہ نمبر 1 زنا، نمبر 2 قتل۔ اب قتل کر لیا یار، لشیا کیا کریں؟ اب پھر پریشان۔ شیطان لاسٹ تک مدد کرتا ہے، ہاں وہ بیچ میں نہیں چھوڑتا، مدد کرتا ہے گناہ پر۔ صلوات کرنے لگا، نہیں بتاتا ہوں تو شیطان کیا کہیں؟ شیطان نے کہا ایک کام کرو، تمہارے اوپر شک نہیں ہوگا، یہ اپنا مسلح ہٹاؤ، وہیں کھودو، وہیں توپ دو، برابر کر کے چٹائی بچھا لو، مسلح بچھا لو، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی کر ڈالا انہوں نے، اور باقاعدہ لیپ لاپ کے برابر کر کے اس پر مسلح بچھ گیا۔ ادھر ادھر نہ لے جائیے تو جملہ کہوں، ہر مسلح قابل اعتبار نہیں۔ صلوات ہر مسلح۔ یہ تو ہو گیا۔ اب وہ صاحب حاکم کے لڑکے چلے، حضور بولیے ہماری بہن ہے، ہمیں کہاں تھے تم لوگ یار؟ وہ کب کی ٹھیک ٹھاک ہو کے بیچاری انتظار کرتے کرتے چلی گئی۔ لڑکے واپس ہوئے۔ شیطان آدمی، ہم لوگ کے دیہاتوں میں تو لوگ کی زبان ہم لوگوں سے ملتی جلتی ہے۔ ایک تو مسل ہے ہمارے صاحب، چور سے کہو چوری کرو، ساؤ سے کہو جاگت رہو۔ شیطان کا یہی کام ہے۔ یہاں سب کروا لیا ان سے۔ آدمی کی شکل میں آیا لڑکوں کے سامنے، کہاں گئے تھے؟ کل گئے تھے مولوی صاحب کے یہاں، ہماری بہن علاج کے لیے آئی تھی، تو کہہ رہے ٹھیک ہے۔ کہ اللہ بے وہ بڈھا جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ اب انہوں نے پورا سب اس کے بعد مار ڈالا تمہاری بہن۔ ارے ایسا کیسے؟ کہ جاؤ چٹیا ہٹا کے دیکھو، تازہ قبر پتہ چل جائے گی۔ لڑکوں نے بھی کہا یار رستہ وسطہ اندھی پیدائشی، آپ کے لیے گاڑی روکی، آپ نے جو ہے وہ لفٹ نہیں دی ہم کو کہ بھائی ڈال لیں۔ ارے وہی کا نام ہے صلوات پر۔ اب صاحب جو ہے وہ بڑا کیا، مگر بات تو صحیح ہے، اندھی تھی، اس کو رستہ وسطہ پتہ نہیں۔ آ یار چلو دیکھیں تو، ہٹایا تو کچی مٹی تازی، لیپی پوتی پتہ چل جاتی، کھودا لاش نکل آئی۔ اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ حاکم تک بات پہنچی، حاکم نے کہا لٹکا دو پھانسی پر۔ ایک بات کہیں، شیطان اتنے پر نہیں رکتا کہ ہم گناہ کر لیں، اس لیے کہ گناہ کے بعد بچنے کا چانس رہتا ہے۔ گناہ کے بعد بچنے کے، اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہہ دیجئے میرے حبیب اللہ سارا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ قرآن میں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کرے آدمی، بڑے سے بڑا جرم کر لے آدمی، دل سے توبہ کر لے، خدا کہتا ہے ہم ہیں بابو گھبراؤ مت، تمہاری ماں سے بڑھ کے زیادہ مہربان تمہارا اللہ ہے، تمہارے باپ سے زیادہ مہربان تمہارا خدا ہے۔ تو کتنا جرم کر لے آدمی، بڑے سے بڑا، لیکن معافی کا چانس ہے۔ کون سا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ شرک۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ کتنا بڑا ہو معاف ہو سکتا ہے۔ تو جہنمی بنا تو دیا، بٹ گارنٹی نہیں ہے کہ برسیسا واقعی جہنم میں چلا جائے۔ توبہ کر لے، جس کی لڑکی ہے قتل کیا جا کے اس سے ہاتھ پیر جوڑ لے، معافی مانگ لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا شیطان خالی مرڈر یا زنا یا تتھ چھپانے تک نہیں ہوگا، جب تک ہم کو مشرک نہیں بنا لے گا۔
صلوات، اس لیے کہ ابھی بچنے کا چانس ہے نہیں، یہ توجہ ہے، ابھی بچنے کا پورا چانس ہے۔ حاکم نے کہا لٹکا دو، تختہ بولیے دار پر، شیطان سامنے آ گیا، ابھی تو آخری ٹائم ہے، چچا لٹکا دیے گئے کہ چچا بچا لوں گا، ان کا بچا لو بچہ، چچا بچا لوں گا، کہ بچاؤ، ایسے تھوڑے، کہ کیا کرنا ہوگا، تو کچھ نہیں، میرا سجدہ کر لو، یہی بچا تھا۔ ایک بہت بڑا غلط جملہ ہم لوگوں کو بچپنے سے سکھایا گیا، اس پر 2 منٹ لوں گا آپ کا۔ جان ہے تو یہ صحیح ہے نہ، اسلام کا کہنا ہے ایمان ہے تو جہان ہے، دین ہے تو جہان ہے، تقویٰ ہے تو جہان ہے۔ ایک مصرع امام حسین کا بہت چلتا ہے، جس کو دیکھو وہ پڑھتا ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، یہ امام حسین کا مصرع ہے۔ امام حسین خالی مصرع کہتے تھے کہ پورا شعر؟ پورا شعر کیا ہے؟ یہ ہے یہ چیز، حضرت کا ہے الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے، کاہے سے؟ من رکوب العاری، ذلت کی زندگی سے۔ لیکن کہاں؟ جہاں 2 معاملہ ہو، یا عزت سے مر جانا ہے یا ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تب دین کہہ رہا عزت کے ساتھ موت کو گلے کو لگا لو، ذلیل مت ہو۔ لیکن اگر کہیں ذلت کے ساتھ دوسرا میٹر آ جائے، یا جہنم میں جانا ہے یا ذلیل ہونا ہے، تب کس کا انتخاب ہوگا؟ جہنم میں۔ ہاں، دوسرا مصرع امام کا یہ ہے، والموت اولا، الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول النار، عزت کی زندگی، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں مگر اس ذلت بہتر ہے من دخول النار، جہنم میں جانے سے۔ جہنم ذلت کتنے دن کی ہوتی؟ 2 مہینہ، 4 مہینہ، 4 سال، 5 سال، 10 سال، بس نا، اس سے زیادہ تو نہیں نا، وہ برداشت کر لو، جنت کا انتظام کرو، ہو گئی بات۔ تو یہ چیز دین سکھلاتا ہے ہم کو، خبردار اس چکر میں نہ پڑیے، جان ہے تو نہ، دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان۔ اسی میں تو پھنسا تھا وہ، کیا نام ہے اس کا، عمر سعد، خدا لعنت کرے، جان ہے تو جہان ہے کے چکر میں اس کو سب پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے، لیکن اس نے پوری رات ٹہلتا رہا، یار کیا کریں، امام حسین کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، تو جہنم میں جائیں گے، غل یدین، اور یہ یار یہ تو بات ٹھیک ہے، مگر کیا کریں، رہ چھوٹ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں فیصلہ کیا ہے؟ جان ہے تو جہان ہے۔ کہتا آج حسین کو قتل کر لیتے ہیں، رے کی حکومت لے لیتے ہیں، سأتوب بعد سنتین، 2 سال بعد توبہ کر لیں گے، یہی نہ ہوا، جان ہے تو۔ یہ عمر سعد کا نظریہ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ امام کا نظریہ ہے، دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقویٰ ہے تو جہان ہے۔ صلوات بر محمد و آل بچا لوں گا، کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، میرا سجدہ کر لو۔ کہ سجدہ یہاں کیسے؟ کا کچھ کرنا نہیں ہے، خالی سجدے کی نیت سے پلک جھپکا لو۔ یہ پھنس گئے، جان ہے تو پلک جھپکائی، شیطان کو سجدے کے چکر میں روح نکل گئی۔ کس عالم میں مرے؟ کفر ہے نا۔ گھمنڈ کرنے لائق ہم لوگوں میں کوئی ہے؟ بہت بڑھیا مجلس پہ پڑھتے ہو، ہاں، تمہاری جیسی آواز 2-4 کوس میں نہیں ہوگی نوحہ پڑھنے والوں کی، جتنا بڑھیا وسیع حسن تم پڑھتے ہو مثلا، لیکن کمال آج کا ذاکر ہونا نہیں ہے،
کمال آج کا نوحہ خواہ ہونا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جب روح نکلے تو علی علی کرتے نکلے، جب روح نکلے تو حسن حسن کرتے، حسین حسین کرتے نکلے۔ کمال یہاں ہے۔ اسی لیے جو دین فوکس کر رہا ہے وہ کاہے پر؟ خبردار کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ داؤد، یہ حدیث ریپیٹ کر دیتا ہوں، بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، صدیقوں کو ڈراؤ۔ داؤد نے کہا پالنے والے کیا مطلب ہوا؟ گناہگار کو بشارت دے دے گا، پروفیسر صاحب کو ڈرائے، یہ کیا مطلب؟ تبشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانذر الصدیقین، صدیقوں کو ڈراؤ کہ اللہ یعجب باعمالہم، خبردار اپنے عمل پہ کبھی گھمنڈ۔ اور ایک بات اور بتا دیں، جتنا زیادہ آپ اللہ اللہ کرتے جائیں گے اتنے زیادہ شیطان اور پیچھے پڑتا جائے گا۔ لہذا یہ ہوش میں رہنا، اور سب سے آسان ترکیب ہے گھمنڈ میں مبتلا کر دے گا، بس بات ختم ہے نا۔ تو یہ تو ہو گیا مومن مستجاب الدعوات، کس عالم میں گیا؟ کفر میں۔ اب آئیے دوسرا اسی کے مقابلے میں، گناہوں میں اٹا ہوا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا، جاؤ جنازے میں شرکت کرو، صلوات محمد۔ لہذا ایک خود اپنے اوپر گھمنڈ مت کرو، ایک دو پتہ ہے آپ کو کہ وسیع حسن بہت گناہ گار ہے، آپ جانتے ہیں ماسٹر صاحب وسیع حسن کی حرکتیں، مگر چپ رہا، کسی سے بتائیے مت، وسیع حسن کو ہلکے میں مت لیجیے۔ ہو سکتا ہے مرنے کے ایک دن پہلے 3 بجے اٹھ کر کے یا اللہ کر کے توبہ کر کے اب نکل لے، اور جو لوگ اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں وہ پاس جائیں گے، ہے نا۔ ایک سے ایک مدینے میں قرآن پڑھنے والے تھے، حافظ لوگ تھے، کل ٹہلتے رہ گئے، اور جو امام حسین کو گھیر کے کربلا لایا وہ علیہ السلام صلوات بر محمد بات اور کر بس۔ تو ایسے ہی ایک قصہ ہے، ایک چچا میاں تھے، بس ختم ہو 5-7 منٹ یہ سن لو مسائل، بڑی نماز دعا عبادت۔ تو ایک دن اتنا شیطان پریشان ہوا کہ یار یہ بڈھا تو ناک میں دم کیے اتنی نماز روزہ کرتا ہے، آ جاؤ سب لوگ میٹنگ۔ آج کل میٹنگ بہت ہوتی ہے نا، جو نئے لڑکے ہیں جس میں آئی ٹی والے ہیں، جب فون کرو ٹھیک ہے بابا تھوڑی دیر میں بات کریں گے، ابھی میٹنگ چل رہی، جب فون کرو لڑکے میٹنگ۔ تو ویسے شیطان نے میٹنگ بلا لیا، کیا استاد؟ شیطان استاد ہو گیا، بولیے استاد، کہ اس بڈھے کو بہکانا ہے، بولو کون ذمہ لے گا؟ ایک نے کہا استاد ہم، پروجیکٹ لاؤ اپنا، کیسے کرو گے؟ کہنے لگا صاحب عورت بن کے۔ شیطان نے کہا 30-70 سال کا بڈھا عورت کے چکر میں پھنسے گا، چلو تم نہیں کامیاب۔ اور ایک نے کہا صاحب ہم، تم بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا صاحب دولت، مال، زمین، کئی بہت اونچا ہو چکا ہے، دولت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تیسرے نے کہا صاحب ہم کو بتا دیجیے، آپ دے دیجیے، ہم نہ ان کو صحیح کر دیں تو کہیے ان کے حساب سے صحیح ہے، ہم نہ صحیح کر دیں تو کہیے کرو گے کیا؟ کہ جیسے یہ ہے ویسے بن کے، مولوی ہے مولوی بن کے، اسے بڑے پگڑی لگاتے ہیں، پگڑی لگا کے بہت نماز پڑھتے ہیں، نماز۔ شیطان نے کہا تم ٹھیک ہو، جاؤ صلوات بر محمد، ختم، جاؤ بابو۔ اب وہ آ گیا مسجد میں، شیطان چک چک بغل میں۔ شیطان جو جن ہے، جن کی ڈیفینیشن یہ کہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتا، وہ آدمی بن گیا، اور چچک بغل میں دہ نماز نہ تھک رہا ہے، نہ پیاس، نہ بھوک، کچھ نہیں،
کچھ دیر لے سجدہ جو ہے، کچھ دیر تک تو چچا پاٹیا نے. دیکھیے یہ ہوتا ہے جب تک آدمی اکیلا ہوتا ہے نا. کیا نا سرور نا سمجھا. وسیع حسن صاحب کیا مجلس پڑھتے ہیں صاحب. ارے کیا ہے کہ قصوں میں جینا لاگت ہے. ارے نہیں میں کس قابل ہوں. ابھی تک تب تک کسی نے کہا ارے صاحب ایک لڑکا ہے سرور، کیا مجلس پڑھ دی اس نے آج. اب وسیع صاحب کا چہرہ دیکھ لو. اگر نارمل رہ جائے تب تو صحیح ہے، اور اگر چہرہ چینج ہو جائے تب وسیع صاحب ابھی تم آدمی صحیح نہیں ہوئے. ہوتا تو یہ بڑے سے بڑا آدمی تو کچھ دیر تو ٹھیک ہے یار. ابے منہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا کون پورے جعفر آباد میں آئے گا. اب چچا کی نماز گئی رک. دیکھیے پہلا کام ہو گیا شیطان کا. اب انتظار میں ہے کہ سلام پڑھائے تو پوچھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی صاحب تو آپ لوگوں کے پاس کھیتی تو ہے نہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہیں مصطفیٰ آباد وغیرہ میں گائے وائے رکھتے ہیں یہ لوگ یار. تو جو گائے رکھتے ہیں تو وہ مشین بھی رکھتے ہوں گے چارے والی ہے نا، بالنے والی. تو کبھی کبھی ہوتا ہے وہ جو گڑسیا ہوتی ہے اس کی دھار خراب ہو جاتی ہے، یا کھرپا ہے گڑاسا ہے، تو اس کو لے جاتے ہیں لوہار کے یہاں. لوہار اس کو پہلے ڈالتا ہے بھٹی میں ہے نا، گرم ہو جاتا ہے تب نکالتا ہے. نہ خالی گرم ہونے پہ نہیں، جب لال ہو جاتا ہے، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں تپانا، اسی کہتے ہیں نا تپانا. یہ لال کیوں کرتا ہے کہ جب تک لال نہیں ہوگا تب تک ہتھوڑے کا اثر نہیں پڑے گا. خالی گرم ہونے سے نہیں. تو چچا بھی گرم ہوئے خالی جب تک لال نہ ہو جائے خوب ان کو لال کر کے ایک ہتھوڑے میں چپٹا کر دیں گے. صلوات ہے نا. تو اب وہ جو ہے لال کر رہا ہے جیسے السلام بھائی صاحب خوب جب تپا لیا لال کر لیا. کیا ہے بھائی آپ ڈسٹرب کرتے بتائیے، نماز نہیں پڑھ. بولیے کیا بات ہے. کہنے لگے صاحب نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر تھک جاتے ہیں، لیٹنے کا دل چاہتا ہے، کمر میں تکلیف ہوتی ہے. آپ کو ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کل سے پڑھے جا رہے ہو یار، تو ہے نہ تھکان نہ بھوک نہ پیاس کچھ نہیں، کیسے جتنا دل لگتا ہے. اب دیکھیے کتنے ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کر رہا ہے چیتنوا. اجے یہ بتاؤ حاجی صاحب کبھی گناہ کیا ہے تم نے؟ اس پورے مجمع میں ہے جو کوئی کہہ دے کہ نہیں ہے نا. اب وہ بڈھا کتنا اونچا تھا، شیطان اس کے پیچھے پڑا. بتاؤ چچا کبھی تم نے گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھیا اپنی جانت میں نہیں کیا. او برس سمجھ میں آ گیا. تب کیا نماز میں دل لگے گا یار جب تم نے گناہ ہی نہیں کیا تو جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے. جس کے دل میں جہنم کا ڈر نہیں ہوگا اس کا دل کہاں عبادت میں لگے گا. یہ بات وہ کہہ رہا ہے چچا کو پھنسانے کے چکر میں، لیکن جھٹکے میں بتیا صحیح کہہ گیا کہ ہم لوگ جو نماز وماز چھوڑ کے ان کا داب کے گھومتے ہیں اثر نہیں ہوتا نا. وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں خوف جہنم نہیں ہے، ورنہ جہنم کا ڈر ہوتا تو ایک بتا کسی کا نہ ہتھیاتے ہم. صلوات ہے یا نہیں لگا تب کیا. جب تم نے گناہ ہے نہیں کیا ہے تو تمہارا بولیے دل کیا لگے گا. ہم سے پوچھو گناہ ہو گیا ڈر لگا رہتا ہے. جیسے ہی تھکان وکان ہوتی ہے سوچتے ہیں آرام کریں، جہنم سامنے آ جاتی ہے پھر ڈر کے مارے اللہ اکبر. آئی صاحب بڑھیا سا پڑھایا. مولوی صاحب کہنے لگے کہ بات سمجھ میں آنے والی ہے.
یہی آج کل ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. جتنی غلط بات ہے اتنی جلدی سمجھ میں آتی ہے. مراجع کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سمجھ میں نہیں آتا. وسیع حسن ٹائپ کا کوئی آ کے مولوی ممبر پہ کہتا ہے، نعرہ حیدری لگا کہتے ہاں صحیح بات ہے. صلوات کہنے لگے تب تو ہی بتاؤ کیا کری. اس نے صاحب بتا دیا. کہاں پڑھائی کی آپ نے؟ تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی. کہاں؟ یہیں. اچھا. تو بہرحال جو لوگ لکھنؤ میں رہیں وہ جانتے ہیں چاول والی گلی. اب اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر پاؤں گا، سمجھ جائیں گے آپ. ہاں تو اس نے کہا وہیں چلے جا. چلے گئے. اب وہاں جو پہنچے تو ہڑبن، اس لیے کہ چچا اپنے ایمان و تقوی میں بڑے مشہور تھے. تو وہاں جب پہنچے تو کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ معاذ اللہ چچا اس نیت سے آئے ہوں گے. تو وہ جو اڈے کی سردار تھی وہ ڈر گئی. لو بھیا اب تو 1 گھنٹہ لیکچر بڑھو کا سننا ہے. او بیچاری پورا روپٹا یہاں تک کہے کہ کیسے جی چچا، وہ سمجھے تقریر سننا ہے، توبہ کرو استغفار کرو. جی کیسے آئے آپ؟ کیسے کیا جیسے سب آتے ہیں. یہ کیا کہنے لگے بھائی اس میں کیا؟ ارے آپ ایک مدت تک آپ کا تقوی مشہور، آپ کا ایمان، یہ کیا بڑھوتی میں سوچ گیا. کہا اس نے بیٹا عبادت میں دل نہیں لگتا. یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو کہ عبادت میں دل لگانے کے لیے گناہ کر لیجیے آپ؟ کہنے لگے ایک تو بہت عابد آدمی ہے مسجد میں میرے بغل میں پڑھ رہا تھا، وہی سمجھایا، اس نے بتایا. کہنے لگے کیا چچا بھی شیطان کے بہکائے میں آ گئے. اب دیکھیے اللہ سے دعا کیجیے خدا توفیق دے شناخت کی. یہ چچا شیطان کے بغل میں بیٹھ کے آ گئے، نہیں پہچان پائے. وہ گناہوں کے اڈے کی سردار سن کے پہچان گئی کہ شیطان. صلوات. یہ توفیق الہی اس کو کہتے ہیں. صلوات. یہ توفیق ہے. شیطان کیسے؟ تو بڑا مومن آدمی، کیا نماز. کہ اچھا سنو، بہت زیادہ محنت کی ضرورت، 2 گنا 4. مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا. گناہ کی رائے صرف شیطان دے سکتا ہے. لہذا ایک جملہ ہم رک کے اپنے بچوں سے کہہ دیں، دوستی جس سے چاہو کرو، خوب دوستی، جگری دوستی، مگر ہوش میں رہنا. یہ دوست جیسے ہی تم کو گناہ کی رائے دے فوراً سائڈ ہو جاؤ، سمجھ جاؤ اب یہ دوست نہیں ہے، اس کے اندر شیطان گھس گیا ہے. کیوں؟ مومن کسی کو گناہ کا مشورہ نہیں دے سکتا. صلوات بر محمد. اب چچا لگے شیطان کی تعریف کرنے، ایسا نمازی ویسا نمازی. تم اچھا سن، کیا کہا شیطان نے؟ گناہ کر لو تو عبادت میں دل لگے گا. کہا اچھا ہماری بات کا جواب دیجیے چچا، کیا گارنٹی ہے گناہ کے بعد زندہ رہیے گا عبادت کے لیے؟ گارنٹی ہے؟ گناہ کے بیچ میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ اٹیک کبھی بھی آ سکتا ہے نا. اور یہ تو سوچ بین کی ہے، صحیح بات ہے. کہ چھوڑیے آپ زندہ رہ گئے، اب تو آپ گناہ چکھ لیا آپ نے، کوئی گارنٹی ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے؟ دوسرا گناہ کر لیے، تیسرا پھر اسی طرف چلے جائیں گے. تو ہاں یہ بات بھی تمہاری سمجھ میں آتی ہے. کہ چھوڑیے آپ زندہ رہ گئے، اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دے دی، تو اللہ میاں سے اسٹیمپ لکھوا کے لایا ہو کہ معاف ضرور کرے گا، اس کی مرضی. قرآن کہہ رہا ہے جو نادانی گناہ کرتے ہیں ان کو معاف کریں گے. آپ تو سمجھ بوجھ کے ہیں 70 سال کی ایج میں کہ یہ بات صحیح ہے. کہ چلیے آخری بات، آپ زندہ رہ گئے، آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی، آپ کو اللہ نے معاف کر دیا. چچا ایک بات بتاؤ، نیا کپڑا جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو وہ بہتر ہے
یکا رکھا لگ گیا ہو، کاٹ کے رفو کیا گیا ہو، وہ بہتر ہے۔ نیا والا کہ چچا بہکائے میں مت آئیے، چاہیے واپس، وہ شیطان تھا۔ کہیے کہ مگر بیٹا وہ بڑی عبادت، اس نے کہا اچھا نہیں سمجھ میں آ رہا، جائیے آپ، پھر جائیے وہی مسجد میں، آپ اب نہیں دکھائی دے گا۔ کہ کیسے اتنا گارنٹی کہہ سکتی ہو؟ کہنے لگی چچا شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز کھلنے کے بعد دکھائی نہیں دیتا۔ صلوات بر محمد بس یہ چچا واپس آ گئے، جیسے واپس آئے وہی برسیسا کی طرح سے اللہ نے کہا اسرائیل ملک الموت جاؤ روح نکالو اس کی، اب یہ گناہ نہ کرنے پائے۔ مر گئے۔ چچا کو روکا، چچا ادھر گئے، ادھر گری، ہارٹ فیل، مر گئے۔ جبریل آ گئے، موسیٰ کا زمانہ علیہ السلام، اے موسیٰ، ہاں وہ ایک دیکھو بہت مومنہ کا انتقال ہو گیا، خاص کنیز ہے اللہ کی، تو اللہ نے کہا کہ ذرا آپ خود چلے جائیے تو اس کے کفن دفن میں نگرانی کر لیجئے۔ موسیٰ کہنے لگے یار جبریل کیا کہہ رہے جبریل یار کہہ کیا رہے ہو؟ پبلک مجھ کو کیا کہے گی؟ بدنام تھی نا، میں وہاں جاؤں گا۔ جانتے ہیں جواب قدرت کیا ہے؟ کہ موسیٰ اس کا زندگی بھر کا گناہ ایک طرف، لیکن اس نے میرے ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا۔ صلوات بر محمد۔ اب سمجھے آپ؟ اسی لیے امر بالمعروف کی بڑی تاکید ہے، اسی لیے نہی عن المنکر کی بڑی تاکید ہے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بولیے نیکیوں کی طرف رغبت دلائیں، برائیوں سے منع کریں۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، دو جملے مصائب کے، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ربیع الثانی تو آ ہی گیا ہے، سامنے جمادی الاول ہے، اور یوں بھی دیکھا جائے تو محسن کی شہادت تو ہو ہی چکی ہے، تو بس چند جملے شہزادی پر اور ختم دعا۔ دروازے پر لوگ آئے، آگ لے کے، لکڑی لے کے آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا، دوڑ کے اتنی زور سے دروازے کو دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے، ان لوگوں نے کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا۔ میں نے نہیں پڑھا ہے، روایت کے طور پر نہیں پڑھا ہے، لیکن ایک بزرگ عالم کا مرثیہ، اس کا ایک شعر ہے، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے یہ شعر نہیں کہے گا۔ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی شاید دروازے میں کوئی کیل تھی کہ جب آن کے دروازہ لگا ہے تو وہ کیل بی بی کے سینے میں دھس گئی۔ کون بیان کرے گا کتنی اذیت ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، اپنا غم بھول گئی، اپنا درد بھول گئی، آن کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ اب مت پوچھو کیا ہوا۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے قنفذ نام کا ملعون تھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے اتنی زور کا کوڑا مارا بی بی کے بازو پر کہ وہ کوڑا لپٹ
جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا. بعض کتابوں میں ہے تھوڑے ٹائپ کا ہو گیا تھا کہ جو مرتے دم تک شہادت تک ٹھیک نہیں ہوا. یہ ایک روایت. دوسری پتہ نہیں اب کتنا برداشت کر پائیں گے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں آن کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے کہ اتنے میں ایک شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسی ضرب لگائی کہ شہزادی کی چیز نکل پڑی. یا عزت و خدینی لقد سقطت ما فی احشاء فضہ، مجھے سہارا دے دو فضہ، مجھے پکڑ لو میرا بچہ مر گیا. کہ اتنے میں مولا کی آواز آئی یا فضہ تو ادرکی مولاتکی. فضہ اپنی بیوی کی خبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب انوری بانو مرحومہ بنت منیر حسن مرحوم اور حاجی سردار حسین ابن محمد موسیٰ مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.